اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، سورہ الانبیاء کا پہلا رکوع آج انشاءاللہ ہم یہ مکمل کر لیں گے۔ کل سے پھر کوشش کریں گے کہ آدھا رکوع یا پورا رکوع روز۔ الفاظ سے کچھ ہمیں واقفیت ہو گئی ہے، کافی سارے الفاظ یہی ہیں جو بار بار دہرائے جائیں گے قرآن پاک میں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس، قریب آ گیا لوگوں کے لیے، حسابہم، ان کا حساب۔ اب تو واقفیت کچھ ہوگی نا الفاظ سے۔ وہم، اور وہ، فی غفلۃ معرضون، اور پڑے ہوئے ہیں وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں یا منہ پھیر رہے ہیں۔ ما نہیں، یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، ما نہیں، یاتیہم، ان کے پاس آتا، من ذکر، کچھ ذکر، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدث، نیا، تازہ، ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس نئی آیات نہیں آتی، الستمعوہ وہم یلعبون، الا، مگر، وہ سنتے ہیں اور کھیلتے ہیں۔ کھیل تماشے میں پڑے ہوئے سنتے ہیں لاپرواہی کے ساتھ۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، مگر وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں اس حساب سے، اس روز قیامت سے جو قریب آ گئی ہے۔ اب کوئی بھی جو نصیحت اللہ پاک بھیجتا ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، کیونکہ ساری توجہ ان کی اپنے روزمرہ کے کھیل تماشے کام کاج دنیا داری پہ ہے۔ کوئی فکر نہیں ہے اس غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو آخرت کی، قیامت کے دن حساب ہونے کی۔ لاہیۃً قلوبہم، غفلت میں ہیں ان کے دل، ان کے دلوں میں کوئی خیال بھی نہیں آتا، احساس ضیاع بھی نہیں ہے، کوئی ڈر خوف نہیں ہے قیامت کا، روز حساب کا۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، سرگوشیاں کرتے ہیں، چھپ چھپ کے ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ لوگوں نے ظلم کیا ہے خود پہ، یہ لوگوں نے ظلم کیا۔ هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، حل کیا ہاذا یہ، الا، مگر، بشر مثلکم، تمہارے جیسے انسان۔ یہ کہتے ہیں دوسروں سے سرگوشیاں کیا کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ نہیں ہے، بس تمہارے جیسے انسان ہی ہیں۔ اس لیے ان کی بات نہ سنو، لوگوں کو روکنے کے لیے یہ کہتے ہیں۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، افتأتون السحر، کیا پاس آتے ہو تم سحر کے پاس، سحر، جادو سے کھنچے آتے ہو ان کے پاس، وانتم تبصرون، اور تم آنکھوں سے دیکھتے بھی ہو ان کو کہ یہیں ہمارے پاس ہی تو ہے، تو پھر بھی ان کی باتوں پہ کھنچے ہوئے آتے ہو۔ قالا ربی یعلم القول فی السماء والارض، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا رب آسمانوں اور زمین میں ہر بات کو، ہر کہی گئی بات کو، قول، ہر کہی گئی بات کو جانتا ہے، علم رکھتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، علم والا، اسے سب کچھ پتہ ہے، جو کچھ بھی تم لوگ میرے بارے میں بات کرتے ہو، سازش کرتے ہو، باتیں پھیلاتے ہو۔ لوگوں کے امتحان کا، حساب کا وقت یعنی قیامت قریب آ گئی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، آخری نبی علیہ السلام کی تشریف آوری قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔
کہ اب قیامت ہی آنا ہے، کوئی اور پیغمبر تو تشریف نہیں لانا، تو اس لیے قریب آ گیا۔ اور یہ لوگ ہیں غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، جو بھی اللہ کی طرف سے نئی ہدایت اللہ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو یہ کھیل کود میں پڑے ہوئے بے دھیانی کر دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، ان کے دلوں میں بھی غفلت ہے اور یہ آپس میں خفیہ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کے سوا کچھ اور نہیں ہے، کوئی خصوصیت اور نہیں ہے، نبی نہیں ہے۔ اور تو پھر کیا جادو کی وجہ سے یہ جادو کرتے ہیں جس سے انسان کھنچے آتے ہیں ان کی طرف؟ حالانکہ ان کو سامنے دیکھتے ہیں، ہم موجود ہیں، ہم میں ہی سامنے دیکھتے ہیں، ہم میں ہی موجود ہیں یہ۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا رب زمین و آسمان میں موجود، زمین و آسمان میں کہی گئی ہر بات جانتا ہے، جو کچھ تم میرے بارے میں کہتے ہو، جو تم عقائد و خیال اپنے جو دوسروں تک پہنچاتے ہو، تو میرا رب جانتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور علم والا ہے۔ اور کیا کچھ کہتے ہیں، قرآن ایک پوری لمبی بات یہاں پہ اللہ پاک فرماتا ہے، ان کو پول کھول کے رکھ دیتا ہے اور پھر دلیل سے ان کی باتوں کو رد بھی کر دیتا ہے۔ بلکہ قالو، انہوں نے کہا اضغاث احلام، کہ یہ تو پریشان خیال ہیں، کوئی خاص باتیں نہیں ہیں اللہ کے نبی کی، معاذ اللہ، بس ادھر ادھر کی باتیں ہیں، بکھری ہوئی منتشر خیالی، بل افتراہ، بلکہ انہوں نے تو خود باندھ لی ہیں، گڑھ لی ہیں، بنا لی ہیں، بل ہوا شاعرون، بلکہ وہ تو ایک شاعر ہے، یہ قرآن تو شاعری کی طرح ایک ادبی کتاب ہے، ادب بیان کرتے ہیں اپنے پاس سے بنا کے، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کچھ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا فل یاتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، تو پھر اگر یہ نبی ہیں تو یہ بھی کوئی نشانیاں اللہ کی لے کے آئے جیسے پہلے انبیاء لے کے آئے تھے۔ ما آمنت، نہیں مان لائے، قبلہم من قریۃ اہلکناہا، پہلے بھی جو نشانیاں مانگنے والے تھے وہ نشانیاں ملنے پہ ایمان نہیں لائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اس کے جادوگروں کو جھوٹا ثابت کر دیا تو کیا وہ ایمان لے آیا؟ وہ نہیں لایا، جادوگر لے آئے، جادوگروں کا گروہ ایمان لے آیا تھا، لیکن فرعون اس کے ساتھ ہی نہیں لائے تھے۔ قرآن کہتا ہے پہلے بھی جو لوگ تھے نشانیاں پانے پر ایمان نہیں لائے تھے، بستی والے یعنی لوگ، شہروں والے، آبادیوں والے جو مانگ رہے تھے نشانیاں، اہلکناہا، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا ہم نے، نشانیاں ملنے کے بعد بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور اڑے رہے اپنی باتوں پر۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لائیں گے؟ یہ سوال بھی ہو سکتا ہے، طنز بھی ہو سکتا ہے ان سے، تو تم کیسے لے آؤ گے ایمان؟ وہ تو لائے نہیں تھے، تم بھی تو اسی عقیدے کی پہ چل رہے ہو نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے ہو۔ وما ارسلنا قبلک، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر لوگ، نوحی الیہم، جن کی طرف ہم نے وحی کی۔ مطلب مفہوم یہ قرآن کا ایک انداز ہے بات کا کہ ہم نے لوگ ہی بھیجے، اصل میں مفہوم یہ ہے وہ انسان ہی تھے جن کی طرف ہم نے وحی بھیجی تھی۔ فسلو، پھر پوچھ لو، اہل ذکری، ذکر کا معنی یاد بھی ہوتا ہے، نصیحت بھی ہوتا ہے، اللہ کا کلام بھی ہوتا ہے۔ پھر یہ پہلی کتابوں والوں، زبور، انجیل، توریت والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں نہیں پتہ، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں پتہ تو ان سے پوچھ لو، وہ انسان ہی تھے، وہ لوگ ہی تھے، وہ اسی طرح بستیوں میں رہتے تھے، اسی طرح پلے بڑھے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، ان کی ایک ایک بات جو تھی چھپی ہوئی نہیں تھی، لوگوں نے ان کا بچپن، ان کا لڑکپن، ان کی جوانی دیکھی ہے اور ان کی پاکیزگی کی، ایمانداری کی، سچائی کی گواہیاں دی ہیں، لوگوں کو ان پہ اعتماد تھا، وہ اپنے اپنے شہروں میں، بستیوں میں لوگوں کے رہنما تھے،
اللہ نے کھول کھول کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ان کا کردار رکھا ہوا تھا۔ پھر جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تب لوگ مکر گئے۔ وہ پاک باز ہستیاں، پاک باز لوگ لوگوں کے سامنے ہی تھے، مکرنے والے خود ہدایت سے منہ پھیر گئے۔ تو یہی بات قرآن بیان کر رہا ہے، تو دوسروں سے پوچھ لو جن کو دین کا پتہ ہے، جو دعوے دار ہے کہ ہمارے پاس ہزاروں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تھے، ان سے پوچھ لو، وہ انسان ہی تھے۔ اگر طنز کرتے ہو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، پھر وہ جادو کر دیتے ہیں جو ہم ان کی طرف جاتے ہیں، تو پوچھو تو پہلے بھی تو انبیاء انسان ہی تھے اور اللہ نے انسان ہی بھیجے ہیں، لیکن وہ ایسے ہاں مثلکم تو خیر نہیں ہے، وہ ہم جیسے تو نہیں ہے، وہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، وہ ان کے پاس تو وہی آتی ہے۔ پاک باز ترین ہستیاں کائنات کی، جیسی زمین نے نہ ان کے سوا کوئی دیکھی نہ دیکھے گی، کائنات نہ دیکھے گی، جسمانی طور پہ وہ ہم جیسے یہاں پہ آگے دیکھیں پوری بات قرآن بیان کرتا ہے، وما جعلناہم، اور نہیں ہم نے دیا ان کو، عطا دیا جسدن، جسم، جسد اللہ یاکلون الطعام، اور ہم نے ان کو نہیں جسم دیا ایسا کہ جو کھانا نہ کھائے، یعنی ان کو بھوک لگتی تھی وہ کھانا کھاتے تھے، ایسا جسم نہیں تھا کہ ان کو خوراک کی ضرورت نہ ہو۔ وما کانوا خالدین، اور نہ ہی وہ تھے ہمیشہ رہنے والے کہ ان کو موت نہ آئے۔ قرآن بیان کر رہا ہے ہاں بالکل، تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، بالکل ہم نے ان کو بھوک پیاس بھی رکھی ہے، ان کو ایک وقت خاص کے بعد اپنے پاس بھی بلائیں گے، جیسے پہلے انبیاء کو واپس بلا لیا اپنے پاس، یعنی موت یہ زندگی سے انتقال ہو جائے گا۔ تو تم کہتے ہو کہ اگر ایک اور جگہ ان کا بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، یہ کہتے کہ اگر ہمیں ہدایت دینا تھی تو فرشتے کیوں نہیں بھیجے، ہم میں سے انسان کیوں؟ تو یہی بات ہے کہ تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے تم میں سے تمہاری آنکھوں کے سامنے کردار ہو، ساری زندگی گزری ہو، تاکہ تم یقین لا سکو۔ جس شخص کا بچپن، لڑکپن، جوانی سب سامنے گزری ہو اور اس کے کردار کی پورا علاقہ گواہی دیتا ہو، صادق و امین پکارتا ہو، تو اس پہ تو ایمان نہ لانے والے سراسر ہر دلیل جھوٹ دے رہے ہیں۔ پھر کبھی کہ یہ انسان ہے، کبھی یہ جادو ہے، کبھی کچھ اور، کبھی شاعر۔ تو اللہ کے نبی نے کیا 40 سال کی عمر میں شاعری کی تھی؟ ان لوگوں کو پتہ نہیں اس بات کا جو اب شاعر کہہ رہے ہیں۔ کیا کبھی جادو والی کوئی باتیں ایسی دیکھی انہوں نے؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تو پھر اب کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ تو وہ جھوٹے ہو رہے ہیں نا ہر بات میں۔ تو اللہ نے ان کو کیسے پکڑا کہ انہی میں سے تو زندگی گزری ہے ساری۔ اب جو تم دلیلیں لا رہے ہو وہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے، سراسر بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ اور یہیں پہ بات کہی نا، ان لوگوں نے ظلم کیا، یہ تم ظلم کر رہے ہو، بس زیادتی کر رہے ہو۔ جی وما جعلناہم جسد اللہ یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور ہم نے ان کو نہیں عطا کیا ایسا جسم کہ جو کھانا نہ کھائے اور نہ ہمیشہ رہنے والا ہو۔ ثم پس پھر صدقناہم الوعدہ، ہم نے ان سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ان سے وعدہ انبیاء علیہ السلام جو تھے ان کی بات ہو رہی ہے، ان کے جسم کی، کھانے کی۔ ثم صدقناہم الوعدہ فانجیناہم، اور پھر ہم نے ان سے اپنا وعدہ پورا کیا اور انہیں نجات دی۔ قرآن میں نجات کا لفظ خصوصاً جو ہے یہ جہنم سے نجات کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ ہم نے ان کو کامیاب کر دیا، اور جہنم سے سمجھے یہ مفہوم لینا پورا، کامیاب کر دیا یعنی جہنم سے بچ گئے۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پس جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا کامیاب وہ ہے۔ نجات اسے کہا جاتا ہے۔
بس ہم نے ان لوگوں کو، کن کو؟ انبیاء علیہ السلام کو نجات دی۔ ومن نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا، انہیں بھی اور ان کے ساتھ جس کو ہم نے چاہا اسے، ان کے ساتھ ہدایت دی، ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو، ثابت قدم رہنے والوں کو، ان کو بھی نجات دے دی۔ کہاں سے؟ جہنم سے۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفُونَ، اور ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا حد سے نکل جانے والوں کو، وہ جو اپنی اوقات سے باہر نکل گئے تھے۔ یقیناً کہا جا رہا ہے اب مشرکین کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے، باتیں بنا رہے تھے، اور تم جیسے جو تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ہلاکت کا مطلب دنیا میں بھی تباہی ہے، نام و نشان مٹ گیا، ان کے پیروکار ختم ہو گئے، اور آخرت میں بھی جہنم ہے۔ دنیا میں بھی وہ لوگ چل نہیں پاتے۔ آج کوئی کہے گا ابو جہل کا میں وارث ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے یہ بات؟ کوئی کہہ سکتا ہے نمرود کی اولاد میں سے ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ نے ان کی آگے وہ سارے جو سوچ تھی، فکر تھی، اس کے پھر چلنے والے لوگ جو دعوے دار تھے وہ سب بدل گئے۔ یہ ہلاکت ہے کہ ان کے آگے نسلیں ان کی عقیدے پہ نہیں چلیں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم۔ لقد البتہ کے معنوں میں آتا ہے، انزلنا ہم نے نازل کی، الیکم تم سب کی طرف۔ اب سب کو مخاطب کر کے یہاں پہ کہا جا رہا ہے، سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ البتہ ہم نے تمہاری طرف نازل کی کتاباً کتاب، فیہ ذکرکم جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری باتیں ہیں، تمہارے لیے نصیحت ہے۔ ذکر نصیحت بھی ہے نا۔ رکوع کے آخر پر اللہ پاک پوری بات کو سمیٹ کر ایک نقطے میں بیان کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ افلا تعقلون، تو تم کیوں سمجھ نہیں کرتے، کیوں عقل نہیں رکھتے؟ آخری آیت جو ہے، لقد انزلنا الیکم، البتہ ہم نے نازل کیا تمہاری طرف کتاباً کتاب کو، فیہ ذکرکم جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، جس میں تمہاری باتیں ہیں۔ لوگوں دو معنوں میں آ سکتا ہے، ایک تو یہ کہ جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، جیسے کہا گیا قرآن میں ایک جگہ کہ قرآن لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ دوسرے یہاں یہ بھی مفہوم آ سکتا ہے جیسے یہاں ترجمہ میں لکھا ہے، جس میں تمہارا تذکرہ ہے کہ لوگوں تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، ہاں تو اس کتاب میں انسانوں ہی کی بات ہو رہی ہے، انسانوں ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، تو تمہارے لیے نصیحت جو تمہیں انسان مان کر ہی کی جا رہی ہے، تو تم پھر سمجھ کیوں نہیں رکھتے کہ یہ کتاب تو انسانوں کے لیے ان کی زندگی گزارنے کا ہی تو نسخہ ہے؟ پھر تم اعتراض کس بات پہ اٹھاتے ہو؟ تمہارے ہی تو لیے ہے یہ کتاب، تمہاری ہی تو رہنمائی کے لیے ہے، صراط مستقیم دکھانے والی ہے۔ تو دیکھیں ایک رکوع جو ہے یہ پورا خطبہ اللہ پاک کا ایک حکم جس میں رکوع کو تقسیم کیا گیا۔ یہاں آج الحمدللہ ہمارا ایک رکوع پورا ہو گیا، پورا موضوع بیان ہو رہا ہے، اس موضوع پہ کوئی اللہ پاک پوری ہدایت اور رہنمائی فرماتا ہے۔ دوبارہ ایک دفعہ صرف مفہوم دیکھتے ہیں کہ اپنے الفاظ میں، ترجمہ نہیں اب دیکھنا، اپنے الفاظ میں سمجھے کہ لوگوں کے لیے قیامت قریب آ چکی ہے، لیکن لوگ ہیں جو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی کھیل کود، اپنے الفاظ میں اب بیان کر رہا ہوں مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں، کہ ہمیں سمجھ آ جائے پوری ہمیں بات یہاں کیا سمجھائی گئی ہے کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے، لوگوں کا حساب آ چکا ہے، تو لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور جب کوئی نئی ہدایت رہنمائی اللہ کے رسول ان تک پہنچاتے تو وہ کھیل کود میں پڑے رہتے اور کوئی دھیان اور توجہ نہیں دیتے۔ الٹا یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنو، سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جیسی تو انسان ہیں، یہ تو تم ان کی باتیں کیوں سنتے، کیا یہ جادو سے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں تمہیں؟ تو یہ تو شاعر ہیں، یہ تو اپنے پاس سے باتیں بنا رہے ہیں، گھڑی ہوئی باتیں یہ ساری، جبکہ اللہ کے نبی نے اس پہ صرف اتنا کہا یا ان کے لیے یہ جواب کہ میرا اللہ جانتا ہے سب سچ، تم جو کچھ کہتے ہو، اللہ میرا مددگار ہے۔ اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں
کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو پہلے رسولوں کی طرح پیغمبروں کی طرح یہ بھی کہ اللہ کی نشانیاں دکھائیں۔ قرآن دلیل دیتا ہے کہ کیا وہ نشانیاں دیکھ کے لوگ ایمان لے آئے تھے؟ نشانیوں کی بات کرنے والے تو اصل میں صرف دلیل، بے وزنی دلیل دیتے ہیں۔ نیت ہو تو نشانی کے بغیر بھی ایمان آ جائے گا، جیسے باقی جو ساتھی لے کے آئے ہیں یہ نشانیوں والے پہلے بھی ایمان نہیں لائے تھے اور ہم نے ان کو پھر ہلاک کر دیا۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ فرشتے آئے ہمیں سمجھانے، تو ہم نے پہلے بھی لوگ ہی بھیجے تھے۔ اگر تمہیں نہیں معلوم تو ان سے پوچھ لو جن کے پاس کتابیں موجود ہیں، اگرچہ وہ کتابیں تحریف شدہ ہے، ان میں تبدیل کر لی گئی ہیں باتیں، لیکن پھر بھی اتنی باتیں تو ثابت ہیں وہاں سے کہ وہ لوگ ہی تھے، فرشتے نہیں آئے تھے وہاں ان کے لیے ہدایت کے لیے۔ اور ہم نے تو ان کو جسم بھی دیے تھے جن کو بھوک لگتی تھی، اور ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ ان کو موت نہیں آئے گی، وہ اللہ کے پاس واپس چلے بھی گئے۔ ہاں یہ ہوا کہ جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تو ہم نے ان انبیاء علیہم السلام کو بھی اور ان لوگوں کو بھی نجات دے دی، کامیاب کر دیا۔ اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ تمہاری طرح مقابلے میں اکڑ دکھائی ہم نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ لوگوں کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ یہ قرآن تو اصل میں تمہارے لیے ہے، نصیحت کے لیے، تم اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہو۔ تو یہ تم تک پہنچانے والا، دن رات محنت کرنے والا میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اذیت دیتے ہو، تکلیف دیتے ہو، دکھ دیتے ہو، رکاوٹ بناتے ہو، دوسروں کو اس قرآن سننے سے روکتے ہو، اسے شاعری کہتے ہو، اسے گھڑی گھڑائی بات کہتے ہو۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ یہ تو تمہارے لیے ہے، تمہاری بھی نجات کے لیے، تمہاری بھی نجات کے لیے، تو تم اس پہ غور کرو، عقل کرو۔ یہ مفہوم ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ آج پہلا رکوع پورا ہوا، انشاءاللہ آئندہ ہم کوشش کریں گے، کچھ الفاظ سے ہماری واقفیت ہو گئی ہے کہ روزانہ پورا رکوع کرے، اگر لمبا ہو جیسے اگلا رکوع تو کافی لمبا ہے تو آدھا تو ضرور کرے، تو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ایک رکوع 3 دن میں بالکل بھی مناسب نہیں۔ یہ ویسے بھی چھوٹا رکوع تھا ذرا، چونکہ شروع تھا تو اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے کہ ہمیں الفاظ سے واقفیت ہو جائے۔ کل سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، اس کو آپ دہرا لیں پورے رکوع کو، اور اس کے مفہوم کو آپ نے اب سمجھنا ہے۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔